अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत में हूँ अरीज फातिमा। हुकूमत 27वीं आइनी तरमीम के बाद 28वीं आइनी तरमीम की ना सिर्फ बात कर रही है बल्कि उस हवाले से कमर भी कस ली है, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद ने 27वीं आइनी तरमीम का बायकॉट करते हुए मुल्क गीर एहतजाज की कॉल दी है। लेकिन महसूस यूँ होता है कि वो एहतजाज या फिर मुज़ाकरात के हवाले से अपोजिशन इत्तेहाद उस तरह से संजीदा दिखाई नहीं देता है। वकला तहरीक चलाने की बात हो रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से इस तरह की आवाज़ों का उठना, इसका क्या मतलब है? इन तमाम तर बीट्स पर तफसील से बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मेरा साथ दे रहे हैं सीनियर पॉलिटिशियन वेरी ऑनरेबल खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब। बहुत शुक्रिया रोखड़ी साहब ज्वाइन करने का। हमने देखा 27वीं आइनी तरमीम तो आ गई, लोगों ने खुश आमदीद भी उसको कह दिया और फिर 28वीं आइनी तरमीम की बातें भी शुरू हो गई हुकूमती बेंचेस की जानिब से। तरामीम होना अच्छी बात है, लेकिन इन तरामीम का बायकॉट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। क्यों ऐसा क्यों करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी अमल पार्लिमानी जो पार्लिमान से जुड़ा हुआ है तो आप उनको कभी भी उसमें पॉजिटिव प्रोग्रेसिव एक्टिविटी करते हुए नहीं देखेंगे। तो उनके बाइकॉट जो हैं वो अब बेहैसियत ही हैं, यानी वो करते रहें बावजूद इसके कि अच्छी खासी नुमाइंदगी है उनको उनके ऊपर बोलना चाहिए। छोड़ें इनके बाइकआउटों को, इनको बाइकआउटों पे ही रहने दें, चलें आगे चलें। अच्छा, दूसरी खबर ये थी कि मुज़ाकरात की पेशकश की गई थी कौमी असम्बली से भी और सेनेट के अंदर भी। हमने देखा कि कहा कि आप लोग आ जाएं, टेबल पर बैठ जाएं, कुछ अपनी मान लें, कुछ हमारी सुन लें। लेकिन उस मुज़ाकरात की पेशकश को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद किया और फिर इमरान खान के ट्विटर से एक ट्वीट हुआ कि अगर बात की जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पर तो या तो अलामा नासिर अब्बास से की जाएगी या फिर महमूद खान अचकज़ई से की जाएगी। बात करेगा अच्छा, ये दोनों लोग पीटीआई को रिप्रेजेंट करते हैं। सवाल मेरा इस वक्त तो ये वो जो है ना इसके बहरहाल बात ये है कि ना इन्होंने बात करनी है। ये होते हैं वो छोटे छोटे फुलझड़ियाँ ये छोड़ते हैं, ये इस तरह ना इन्होंने बात करनी है, ना इनके अंदर कैपेसिटी है बात करने की, और इस वक्त इनके पास कोई ऐसा मौजू नहीं है जिसके ऊपर ये बात कर सके। हाँ, गवर्नमेंट इनको हर बार लाजिमन अपने आप को अच्छा साबित करती है गवर्नमेंट कि वो अहम मौके के ऊपर इनको कहते हैं आए आप बैठें। तो अब को इन्होंने क्या ये बात करेंगे? ये कभी भी बात नहीं करेंगे। हाँ, जब ये कोई चीज़ गुजर जाएगी तो ये फिर एक प्रोपेगेंडा शुरू करेंगे, जी हमें किसी ने एतमाद में नहीं लिया तो हमारे से बात नहीं की। तो ये नाकाबिले एतबार का लोग हैं जिन्होंने नाकाबिले अपने आप को बारे में एक फिजा कायम कर दिया कि ये किसी बात इनकी अहमियत नहीं रखती। तो इनको भी इस सवाल को भी आगे जाने, इनकी बातों को छोड़ें। अच्छा, चले आगे जाने। इन्होंने ना कोई मुज़ाकरात करने, ना इनकी कैपेसिटी है मुज़ाकरात करने। चले पीटीआई की बात को हम आगे जाने देते हैं और थोड़ी सी बात कर लेते हैं हुकूमत के हवाले से। 28वीं आइनी तरमीम आ रही है, आपको लगता है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो 27वीं आइनी तरमीम में रह गई थी और उनको हिस्सा बनाया जाएगा 28वीं आइनी तरमीम का? ये अहम चीज़ है जो है। देखिए, इस्लाहात तो हमें ज़रूरत है, हमने अपग्रेडेशन तो करना है, नहीं की, हम अभी तक बड़े पीछे फिर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनको जब तक आप पार्लिमान के अंदर उनके ऊपर डिबेट करके उनको आइन के अंदर नहीं लाएंगे तो मुल्क के अंदर मसाइल चलते रहेंगे। माइन एंड मिनरल्स है, हेल्थ है, NIFCA वार्ड है, आपका लोकल बॉडीज और अहम तरीन जो लोगों का सबसे अहम जो इशू है वो लोकल बॉडीज़ है। तो जो 28वीं आइनी तरमीम है, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अभी से बता दिया कि हम ये लेके आ रहे हैं और उसके ऊपर बाकायदा वो डिबेट करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो पार्टीज़ को होता है कोई एक चीज़ पे थोड़ी बहुत ऑब्जेक्शन होगी कर आके, लेकिन ये खुशाइन चीज़ है और इसको ये बड़े अच्छे तरीके से हल भी कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि 28वीं आइनी जो तरमीम है उसको इतना लेट भी नहीं करेंगे। मैक्सिमम महीना डेढ़ दो के बाद ये उन तरामीम को लेके आएंगे, क्योंकि ये वो तरामीम है जिनकी आपने आगे जो पाकिस्तान आपने जो काम करने हैं उसमें ये बहुत अहम है। तो इसको ना लेट किया जाएगा और इस पे कंसेंसस डेवलप करके ये लाएंगे ये तरामीम। ठीक है। अच्छा, वकला तहरीक के हवाले से बात की है इमरान खान साहब की बहन ने और वो कह रही है कि 2 साल से हम इंतज़ार कर रहे हैं लेकिन वकला कोई तहरीक चला नहीं रहे हैं। तो ये वकला से इतनी उम्मीद क्यों लगाई जा रही है? देखिए, इन्होंने किया ये कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इन्होंने पॉलिटिकल लोगों को धक्के मार के फारिग कर दिया
اور اس وقت ان کو آئیڈیا تھا کہ اب یہ کیا کرنے والے ہیں, تو دے نیو اٹ, ان کو چاہیے تھے وکلاء بہت زیادہ, تو انہوں نے اس وقت بہت بڑی تعداد نئے وکلاء کی اس پارٹی کے اندر بھرتی کی, بلکہ ایک ٹائم تو یہ آ گیا کہ پارٹی لگتی تھی وکلاء کی پارٹی ہے. اب یاد کریں نا تھوڑا ایک سال پہلے. اچھا, اب وہ تحریکیں شریکیں تو فیل ہو گئیں, وکلاء کا جو اپنے الیکشن تھے ان میں بھی ان کی جو گروپ تھا وہ ہار گیا. احسن بھون صاحب کا جو وکٹری تھی وہ ایک بہت بڑی وکٹری تھی, اس کے بعد تو یہ بالکل ہی بیٹھ گیا. اب اس کو جوڑیے, یہ 2-3 جج صاحبان نے استعفیٰ دیے ہیں, تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ جج صاحبان کل آپ کو وکلاء کے سٹیجز کے اوپر کھڑے ہو کے تقریریں کرتے ہوئے اور ایک پولیٹیکل فگر کے طور پر نظر آئیں. تو شاید اس چیز کو آگے کرنے کے لیے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی ایک بڑا سٹیج کریٹ کر لیں گے, تو جوڑیے ان جج صاحبان کو جنہوں نے استعفیٰ دیا, کیونکہ انہوں نے ان کا پولیٹیکل جو ایک تھا انکلینیشن تو تھا, پولیٹیسائز ہو گئی تھی, تو اب وہ بالکل کھل کے آئیں گے ایک پولیٹیکل پارٹی کے نئے ابھرتے ہوئے چہرے لیڈرز کے طور پر. تو اب ان کے ساتھ وکلاء کتنے نکلتے ہیں, یہ ایک کوشچن ہے. تو اس کا جواب ہم جو دیں گے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو گمان ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا فیلئر ہوگا. اچھا, جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ ایک میسو ڈسٹرکشن کر سکتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہو گیا. اچھا, محمد بن سلمان کا دورہ ہوا ہے امریکہ کا, اور صدر ٹرمپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے, اور یہ بڑا ایک تاریخی دورہ بھی تھا, اس میں پاکستان کا ذکر بھی ہوا. آپ اس دورے کو اوور آل کیسے دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان کے لیے آگے ونڈوز جو اوپن ہو رہی ہیں اپرچونٹیز کی, ان ونڈوز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے لیے؟ پاکستان کا ذکر خیر تو اب چل رہا ہے نا ہر جگہ, یہ اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ دونوں ممالک ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کے اس وقت, سعودیہ کے ساتھ تو آپ کے پہلے تھے, لیکن جو آپ نے سعودیہ کے ساتھ معاہدہ کیا ابھی دفاعی, بالکل, تو اس کے بعد آپ کی پوزیشن بہت ڈفرینٹ ہے. سعودیہ کے آپ اس وقت مین ایلائے ہیں. دوسرا, امریکنز آپ کے ساتھ ٹرمپ کی لیڈرشپ کے اندر بہت بہت اچھا چل رہے ہیں. اب کیونکہ آگے آپ نے جانا ہے اکانومی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. اکانومی کو اپ گریڈ کرنے کے لیے یہ ہمارے پاس جو 2-3 انفارمیشنز ہیں وہ یہ ہیں کہ تیل بھی ہے آپ کے پاس, آپ کے پاس ریئر ارتھ منرلز بھی ہیں. اب یہ دونوں چیزیں آپ لوکل لیول پہ چوری کر کے تو بیچ سکتے ہیں. انٹرنیشنل بائر جو ہے ان تمام کا وہ ایک سسٹم کے تحت آتا ہے. آئل جو ہے, آئل کمپنیز ہیں, ایک سسٹم ہے پورا دنیا کا. تو اب ہونے یہ لگا ہے کہ جہاں آپ اپنے ملک کو اندر مضبوط کر رہے ہیں اور آپ اصلاحات بھی لے کے آ رہے ہیں, اور آپ اپنی فیڈرل گورنمنٹ کو پاورفل کر رہے ہیں, آپ اپنے اداروں کو مضبوط کر رہے ہیں, تو یہ جو ابھی ان کی ملاقات ہو رہی ہے وہاں پہ کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, تو اس میں ڈیفینیٹلی پاکستان انکلوڈیڈ ہے ان باتوں کے اندر. تو ابھی آپ کو نظر آئے گا کچھ دنوں بعد, وہ ہم خواب نہیں دکھانے چاہیے, لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت بڑی انویسٹمنٹس فرام بوتھ کنٹریز جو ہیں وہ پاکستان کی طرف آنی ہیں. تو اس لیے پاکستان وہاں پر ڈسکشن کا پوائنٹ ہے, کیونکہ آپ دفاعی معاہدے کے بعد آپ اکانومی کی طرف اب جا رہے ہیں. تو جب آپ اکانومی میں جاتے ہیں تو سعودیہ بہت بڑا کی رول ہے اس اکانومی, آئل اور دیگر منرلز کے لحاظ سے, اور سو از امریکہ. ٹھیک ہے, تو مطلب بہت اچھی خبریں جو ہے وہ ابھر کر آنے والے دنوں میں اس کے لیے ہمیں خود کو تو پہلے ٹھیک کرنا ہے نا. اچھا, تو ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں, یہ بہت اچھی خبر. پاکستان کے لیے تو بڑی اچھی اچھی خبریں آ رہی ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھی خبریں نہیں آ رہی. برطانوی جریدوں سے دا اکانومسٹ, ویسے تو بانی تحریک انصاف کا اپنے دور حکومت میں فیورٹ نیوز پیپر ہوا کرتا تھا, لیکن انہوں نے ایک آرٹیکل چھاپا, اور جو روحانیت کی بات چیت آپ بھی اکثر کرتے رہتے ہیں وہ ہم سب کو بھی بڑے اچھے طریقے سے معلوم ہے. اب بس فرق یہ ہے کہ ایک آرٹیکل کا حصہ پرنٹ ہو کر وہ بن گئے. اس پر پاکستان تحریک انصاف کا اتنا شور کیوں ہے, کیونکہ یہ تو کسی سے ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. سیکنڈ, دوسرا سوال بھی لے لیں. اچھا, ایک اس میں اور چیز ہے, شور کر کون رہا ہے؟ شور ان کے وہ لوگ کر رہے ہیں, یا ایک جو ان کا ایک گروپس ہیں جن کو فیڈ کیا جاتا ہے سوشل میڈیا پہ, شور وہ کر رہے ہیں. اس پارٹی کے وہ تمام لوگ جو اہم عہدوں کے اوپر فائز تھے یا جو منسٹرز تھے, اینڈ آل آف دیم, وہ سارے خاموش ہیں.
اور اس کے جو باقی فگرز آف دس پارٹی ہیں، جن کو جو سیریس لوگ ہیں، وہ سارے بھی خاموش ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اکانومسٹ نے 100% درست باتیں لکھی ہیں. دے نو اٹ. اچھا، اکانومسٹ کوئی روحانیت کی بات نہیں کر رہا. اکانومسٹ سمپل یہ لے کے جا رہا ہے اس بات کو جادو، ووڈو، بلیک میجک یعنی شیطانیت کی بات کر رہا ہے. تو روحانیت یہ تو کسی سے تو بات ڈھکی چھپی نہیں ہے نا کہ بشرا بی بی صاحبہ جو کرتی تھی اور موکلات کے ذریعے اور سارا کچھ. اکانومسٹ نے دنیا کو، اور یہ میسج اکانومسٹ کا جاتا ہے انٹرنیشنل ورلڈ کے لیے، جو باقی گلوبل میسج آتا ہے، کہ اس نے یہ پوری ایک تحقیقی رپورٹ شائع کی کہ یہ خاتون جو ہے اس کے کس قبضہ میں تھی ساری حکومت، اور تمام فیصلے یہ خاتون کرتی تھی. اب اس خاتون کی جو کوالیفیکیشن وہ بتاتا ہے اکانومسٹ، یعنی آپ اس کا پورا پڑھیں تو وہ کوالیفیکیشن میں یہ نہیں بتا رہا کہ یہ پہلے 4 دفعہ منسٹر رہ چکی ہے یا بڑی اسٹیٹس مین ہے یا آئی آر کی پتنی، یہ وہ کچھ بھی نہیں بتا رہا. وہ اس کی جو کوالیفیکیشن بتاتا ہے وہ بتاتا ہے جادو، بلیک میجک، ووڈو، یہ تمام چیزوں کہتا ہے کہ یہ اس کی کوالیفیکیشن ہے. اس کی بنیاد پر اس کے خاوند صاحب جو ہیں وہ تمام اس کے احکامات کے اوپر عمل کرتے تھے، پوسٹنگ ٹرانسفر سے لے کے ایوری تھنگ جو ہے وہ خاتون ڈیسائیڈ کرتی تھی. تو کیونکہ اکانومسٹ ہے، گورے کا اخبار ہے، تو آپ اور ہم اگر کہتے بھی رہے تو اس کی اہمیت نہیں بننی تھی. اور ہم تو بہت عرصہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز تھی، لیکن اکانومسٹ نے کہا ہے تو پھر اب وہ اہم ہے. اب یہ اس سے جان چھڑائیں بھی تو نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ اکانومسٹ کی کئی چیز کو یا تو یہ چیلنج کریں، چیلنج یہ کر نہیں سکتے کیونکہ ابھی انہوں نے بہت تھوڑی چیزیں کہی ہیں. تو جب اب یہ گئے ہیں پھنس. اب یہ دنیا کو آگے جو تاثر پیش کرتے تھے کہ ایک بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، ایک ماڈریٹ آدمی ہے، ایک بڑا پروگریسو آدمی ہے، ایک روشن خیال، ترقی کرنے والا، جدت پسند، تو اب وہ تمام جو لیبلز ہیں، وہ جو تمام چیزوں کے اوپر جو ایک بنتی تھی پرسنالٹی، جس کو یہ پاکستان میں تو کلیئر ہو گیا، جس کو یہ گلوبل سیل کر رہے تھے، تو وہ اس ایک آرٹیکل نے ان تمام چھٹا جو ہے وہ کھول کے رکھ دی ہے، اس نے بیڑا غرق کر کے. ٹھیک ہے. اچھا، ویری انٹرسٹنگلی یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں جو ہم نے دی اکانومسٹ میں پڑھی، سوال میں آپ سے پہلے بھی یہی پوچھنا چاہ رہی تھی، بس لاسٹلی مجھے یہ بتا دیں، آپ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا خود حصہ بھی رہے ہیں، اس میں کتنی سچائی ہے اور کس قدر یہ حقیقت پر مبنی ہے؟ اور جو پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے کیس فائل کرنے کی باتیں کر رہا ہے، کیا فائل کر بھی سکیں گے کوئی اس حوالے سے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا، یہ کیس فائل کر سکتے ہیں نا، ان کے اندر یہ جرت ہے، کیونکہ صرف یہ اسٹیٹمنٹ دے کے فیس سے وہ جو یہ باتیں کرتے ہیں، وہ جو کر گیا، جو ان کو 100% پتا ہے کہ وہ ٹھیک لکھا ہوا ہے. ابھی ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اس نے بھی شاید ہو سکتا ہے 30% چیزیں لکھی ہوں. تو یہ وہ سبجیکٹ ہے کہ جس کو یہ جتنا چھیڑیں گے اس سے اور ابل کر چیزیں باہر آئیں گی. ٹھیک ہے، تو اب ان کے ہاتھ سے یہ چیز نکل گئی، اور یہ بہت 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 ان کے لیے خطرناک ہے. تو اکانومسٹ نے خیر پاکستان کے ساتھ بھلائی کیا کہ اس چیز کو اس نے یہ بتایا قوم کو. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ انٹرنیشنلی ایک ادارہ ہے، قوم ہماری ذرا گورے کی بات، میرا خیال ہے کہ ہمارا کوئی نیوز پیپر ایسا کرتا تو وہ اس طرح سے یقین بھی نہ ہوتا. بہت شکریہ جی، روکھڑی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.